اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 10th آج ہم کریں گے حدیث نمبر 11، یعنی آپ کی بک کے حساب سے 11 اور آپ کی حدیث نمبر 1 ہے۔ الصلاۃ عماد الدین ومن اقامہا فقد اقامت دینا ومن ہدمہا فقد ہدم الدین۔ الصلاۃ نماز، عماد الدین دین کا ستون ہے، ومن اقامہا اور جس نے اسے قائم کیا، فقد پس تحقیق، اقامت دینی اس نے دین کو قائم کیا، ومن ہدمہا اور جس نے اسے ڈھا دیا، فقد پس تحقیق یا گویا اس نے ہدم الدین دین کو ڈھا دیا۔ تو اس کی ہم تشریح کریں گے۔ اس حدیث میں دین کو ایک عمارت سے تشبیہ دی گئی ہے جس کا ستون نماز ہے، یعنی نماز دین کا ستون ہے۔ یہ بات حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں فرمائی ہے۔ نماز دین کا ستون کہنے سے دین میں نماز کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔ اب ستون کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سہارا دینے والا۔ جیسے ہم کوئی بھی بلڈنگ بناتے ہیں، کوئی بھی عمارت ہوتی ہے، یہ دیواروں یا ستونوں کی وجہ سے ہی قائم ہوتی ہے۔ یہاں صرف ایک ستون کو تمام دیواروں اور ستونوں کا قائم مقام قرار دیا گیا ہے، جس کے ساتھ تمام ستون اور دیواریں منسلک ہیں۔ اگر یہ ستون کو گرا دیا جائے تو گویا پوری عمارت ہی گر جاتی ہے، یعنی اگر کسی نے اس عمارت ستون کو گرا دیا، یعنی نماز نہیں قائم کی، تو اس نے گویا پوری عمارت یعنی پوری دین کو ہی ڈھا دیا۔ اگر مرکزی ستون قائم ہوتا ہے تو سب اس کے ساتھ مل کر سب قائم رہ سکتے ہیں۔ کلمہ، زکوٰۃ، حج، روزہ بھی دین کے ستون ہیں۔ کلمہ تو ایک بار پڑھ لیا کافی ہے، زکوٰۃ صاحب نصاب ہو تو سال میں ایک بار، حج زندگی میں ایک بار، روزہ رمضان شریف کے روزے سال میں ایک بار آتے ہیں، لیکن نماز ہر روز 5 مرتبہ فرض ہے، اس لیے اس کی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ نماز کی اہمیت اس بات سے بھی واضح ہوتی ہے کہ ہر مسلمان کے لیے روزانہ 5 مرتبہ ایمان کے امتحان کا موقع آتا ہے۔ یہاں مؤذن اسے نماز اور فلاح کی طرف بلاتا ہے۔ اگر وہ اس پکار پر لبیک کہتا ہے تو گویا وہ اپنے ایمان کی صداقت کی گواہی دیتا ہے۔ اب نماز کی اہمیت میں قرآن پاک کی حدیث ہم کریں تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وارکعوا مع الراکعین، یعنی نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اور بھی متعدد مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے نماز قائم کرنے کی تلقین فرمائی ہے، جیسے ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہ کتاب پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ احادیث کی روشنی میں اگر ہم کچھ احادیث کریں نماز کی اہمیت کے حوالے سے، تو صحیح بخاری میں، مسلم میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اعمال میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کیا ہے؟ فرمایا وقت کے اندر نماز، یعنی نماز کو ٹائم پہ پڑھنا۔ میں نے عرض کیا پھر کیا؟ فرمایا ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا۔ میں نے عرض کیا پھر کیا؟ فرمایا راہ خدا میں جہاد کرنا۔ تو ایک مرتبہ ایک صحابی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا سب سے زیادہ محبوب خدا کے نزدیک کیا چیز ہے؟ فرمایا وقت پر نماز پڑھنا، اور جس نے نماز چھوڑ دی اس کا کوئی دین نہیں، نماز دین کا ستون ہے۔ اس حدیث سے نماز کی اہمیت پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ جس نے نماز چھوڑ دی اس کا کوئی دین نہیں، گویا دین کی عمارت کا انحصار نماز پر ہے، اسی لیے تو فرمایا گیا ہے نماز دین کا ستون ہے۔ نماز ہی وہ عمل ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے تعلق اور رابطہ قائم رہتا ہے اور جو ترک نماز سے کمزور ہو جاتا ہے۔ اب نماز قائم کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قرآن حکیم میں کہیں یہ نہیں کہا گیا نماز پڑھا کرو، بلکہ فرمایا گیا ہے نماز قائم کرو۔ اب نماز قائم کرنے کا مطلب ہے نماز تمام ظاہری اور باطنی حقوق کے ساتھ ادا کی جائے۔ ظاہری حقوق یہ ہیں کہ نماز وقت پر ادا کی جائے، باقاعدہ ادا کی جائے، تمام سنت نبی پر تمام ارکان بجا لائے جائیں۔ اب باطنی حقوق کیا ہوتے ہیں؟ نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھی جائے اور احسان کی کیفیت اختیاری، اور ہم یہ محسوس کریں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا ضرور محسوس کریں، ہم کہتے ہیں اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں، ہم اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں۔ اس ذوق و شوق سے ادا کی ہوئی نماز ہی وہ نماز ہے جسے دین کا ستون اور معراج فرمایا گیا ہے۔ اب جو نماز قائم کرتا ہے، یعنی جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے ڈھا دیا اس نے گویا دین کو ڈھا دیا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نماز قائم کرتا ہے وہی دیندار ہے، اور جو نماز قائم نہیں کرتا وہ بے دین ہے۔ بعض علماء نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ تارک نماز بے دین اور کافر ہے اور قابل قتل ہے۔ مؤذن جب مسلمانوں کو نماز اور فلاح کے لیے طرف بلاتا ہے، نماز اور فلاح کی طرف بلاتا ہے، اگر وہ اس پکار پر لبیک کہتا ہے تو گویا وہ ایمان اور صداقت کی گواہی دیتا ہے۔ اس کے علاوہ نماز ہی وہ عمل ہے جس کے ذریعے اللہ سے انسان کا تعلق
قائم رہتا ہے۔ نماز اس کے مسلمان ہونے کی پہچان ہے اور نماز ہی برائی سے بچاتی ہے۔ نماز مسلمان کی زندگی کا ہر عمل سیدھا رکھتی ہے۔ حدیث نمبر 2، اس کو آپ نے بالکل اتنا چھوٹا نہیں لکھنا ہے، اس کے اندر آپ کچھ ایڈیشن کریں گے اور ہیڈنگس میں سے لکھیں گے۔ حدیث نمبر 2 ہے آپ کی، اذا قلت لصاحبیک یوم الجمعۃ انصت والامام یخطب فقد لغوت۔ ایزا جب، قلتا تم نے کہا، لصاحبی کا اپنے ساتھی سے، یوم الجمعۃ جمعے کے دن، انست خاموش ہو جاؤ، والامام جبکہ امام، یخطب خطبہ دے رہا ہے، فقط پس تحقیق یا گویا، لغوت تم نے فضول بات کی۔ اب یہاں پہ اس میں جمعے کے خطبے کے دوران بات کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اس کی تشریح میں ہم لکھیں گے کہ اس حدیث مبارکہ میں جمعۃ المبارک کا خطبہ سننے کے آداب بیان کیے گئے ہیں کہ خطبہ جمعہ کے آداب یہ ہیں کہ جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہو تو اس وقت سے لے کر ختم نماز تک نماز و اذکار اور ہر قسم کا کلام منع ہے، یعنی خطبے کے دوران نماز پڑھنا یا کسی بھی قسم کا ذکر اور اذکار کرنا بھی منع ہے۔ صرف صاحب ترتیب قضا نماز ادا کر سکتا ہے، یا کوئی سنتے پڑھنے میں مصروف تھا کہ خطبہ شروع ہو گیا، اس کے لیے بھی حکم ہے کہ جلدی جلدی اپنی نماز پوری کرے۔ تو پہلا علم کا یہ ہے کہ علم کی بات کو خاموشی سے سنا جائے۔ واعظ اور نصیحت سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اسے توجہ سے سنا جائے، یعنی اگر آپ جب تک کوئی بات دھیان سے نہ سنیں تو اسے سمجھنا بھی ناممکن ہوتا ہے، اور اس پر ہم عمل کیسے کر سکتے ہیں اگر ہم نے اس سے دھیان سے نہ سنا ہو۔ چنانچہ تاکید فرمائی گئی کہ جمعے کے خطبے کے دوران اسلامی تعلیمات کے بارے میں رہنمائی کا ذریعہ اسے خاموشی اور توجہ سے سنا جائے۔ اب اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ جمعے کے خطبے کے دوران یہ بھی آپ نہیں کر سکتے کہ اگر شخص بول رہا ہے تو اسے کہا جائے کہ خاموش ہو جائے، نہیں اسے چپ بھی نہیں کرا سکتے، کیونکہ اس سے باقی لوگوں کی توجہ بھی آپ کی طرف منتقل ہوتی ہے اور اس کے سننے کا عمل بھی متاثر ہوتا ہے۔ تو خطبہ نہایت خاموشی، توجہ، یکسوئی، آمادگی سے سننا چاہیے اور سچے دل سے ان احکامات پر عمل کرنے کا ارادہ کرنا چاہیے۔ اس میں حضرت امام مالک اور حضرت امام ابو حنیفہ کا فتویٰ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ خطبہ ہو رہا ہو تو حاضرین کے لیے کلام کرنا حرام ہے، خواہ خطبہ سنائی دے رہا ہو یا سنائی نہ دے رہا ہو۔ حضرت امام احمد نے فرمایا، سنائی دے رہا ہو تو باہم بات کرنا ناجائز ہے، اور سنائی دے تو حرام نہیں، مگر خاموش رہنا اور کان لگائے رکھنا مستحب ہے۔ حضرت امام شافعی نے فرمایا، اگر سنائی دے رہا ہو تب دوسرے سے بات کرنا حرام نہیں بلکہ مکروہ ہے۔ کیا دوران خطبہ دینے والے کے لیے بات کرنا حرام ہے؟ تو حضرت امام ابو حنیفہ کے نزدیک حرام ہے، لیکن کسی نیکی اور بھلائی کی تعلیم ہو تو حرام نہیں۔ اس میں مختلف علماء کے قول دیے ہیں، لیکن حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امام خطبہ دے رہا ہو، تیرا ساتھی کوئی بات کر رہا ہے تو تو نے اپنے ساتھی سے کہا چپ، تو تو نے لغو بات کی، یعنی کہ تیرا یہ کہنا بھی خطبے کے آداب کے خلاف ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ خطبے کے دوران کسی بھی قسم کی بات کرنا جائز نہیں۔ یہ احادیث آپ نے یاد کرنی ہیں، ان کو بالکل اتنا چھوٹا نہیں لکھنا ہے، کیونکہ 3 نمبر کی احادیث آتی ہیں، لیکن اگر آپ نے تشریح بالکل بہت چھوٹی لکھی تو پھر آپ کو پورے 3 نمبر کبھی بھی نہیں ملتے، کہ آپ یہ کہیں کہ 2 نمبر کا ترجمہ 1 نمبر کی تشریح تو چھوٹی سی لکھیں، بالکل چھوٹی نہیں لکھنی، تھوڑی سی آپ نے اسے لینتھی لکھنا ہے، جیسے آپ نے 9th کلاس میں کیا تھا۔